السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين۔ محترم سامعین و سامعات، اب ہم جس سیشن کا آغاز کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ سیشن بہت ہی انٹرسٹڈ بھی ہوگا اور امپورٹنٹ بھی ہے، اس لحاظ سے کیونکہ اس سیشن کا نیم ہے سائنس اور تفسیر قرآن۔ ایک پوائنٹ اور ایک بات کو ذہن میں رکھنا اور ذہن نشین رکھنا بہت ہی لازمی اور ضروری ہے کہ کسی بھی پوائنٹ پر گفتگو کی جائے، کسی بھی پوائنٹ پر بات کی جائے، اس سے پہلے اس کے بارے میں ایک کافی حد تک معلومات کا ہونا بہت ہی لازمی اور ضروری ہے۔ اس لحاظ سے کافی عرصے سے یہ بات سوچی جا رہی تھی کہ ان آیات کو ڈسکرائب کیا جائے جو آیات میں کچھ سائنس کے بارے میں، سائنسی معجزات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے سائنسی اعجاز کے بارے میں کافی چیزیں ڈسکرائب کی ہیں، ٹھیک ہے، بیان کی ہیں، لیکن وجہ یہ بن رہی تھی کہ اس سے پہلے اس کی تفاسیر پڑھنا ضروری تھی، اس بارے میں اس کی لمیٹیشنز پڑھنا ضروری تھی، چونکہ کوئی بھی چیز ہے، اگر آپ کو اس کی لمیٹیشنز نہیں پتا، آپ کو اس کی حدود نہیں پتا، آپ کو اس کی باؤنڈری نہیں پتا، آپ کو اس کا زون نہیں پتا، تو وہ آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے، آپ بھٹک سکتے ہیں، غلط ٹریک پر جا سکتے ہیں۔ سو اس لحاظ سے کافی عرصے سے میں اس بات پہ اسٹڈی اور اس بات پہ جانچ پڑتال کر رہا تھا کہ کچھ اصول جو ہیں وہ دیکھے جائیں، اور کافی حد تک اصول میں تلاش بھی کر پایا، اور آپ کے سامنے یہاں پہ سب سے پہلے لیکچر میں اصول ہی کو ڈسکرائب کرنا چاہوں گا کچھ، کہ کس حد تک ہم جو ہے قرآن اور سائنس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں، کس حد تک ان کو آپس میں کمپیئر کر سکتے ہیں، کس حد تک ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے مسائل کو بیان کرنے کے بعد ایک بات کہی اور فرمایا تلک حدود اللہ، لوگو یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ مالک نے کہا یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ اللہ کی باؤنڈریز ہیں، یہ اللہ کی لمیٹیشنز ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اللہ کی اس باؤنڈری کو کراس کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ان حدود کو کراس کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ فقط ظلم نفسا، اس نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا۔ سو اس لحاظ سے یہ بات سمجھنا بہت لازمی تھی کہ کس حد تک ہم قرآن اور ماڈرن سائنس کو آپس میں کمپیئر کر سکتے ہیں، کون سے اصولوں کو اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں، کن کن چیزوں کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا ہے اس سیشن کو آگے بڑھانے کے لیے، کون سی چیزیں جو ہیں ہمیں اپنے ذہن نشین رکھنی پڑیں گی سب سے پہلے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے اس بات کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے پوائنٹ جو ہے وہ بیان کر دیے ہیں، پوائنٹ نوٹ آؤٹ کر دیے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ائمہ میں، علماء میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس قرآن کو جدید سائنس سے ہلکا پھلکا ریلیٹ کرنے سے مؤیدین ہیں، اس کی تائید کرنے والے ہیں، جن میں سب سے زیادہ نام جو ہے جو مؤیدین میں ہے، امام غزالی رحمہ اللہ متوفہ 505 ہجری، امام رازی متوفہ 606 ہجری، امام زرکشی متوفہ 794 ہجری، امام سیوطی متوفہ 911 ہجری۔ یہ جو ائمہ ہیں ان کے نام آتے ہیں، انہوں نے قرآن کو جدید علوم کے ساتھ کمپیریزن کرنا، یا انہوں نے یہ کہا کہ یہ جدید علوم جو ہیں یہ قرآن سے ہی ماخوذ ہیں۔ اس طرح کی جو مؤیدین ہیں یہ حضرات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اگر اس میں آپ نے حوالہ دیکھنا ہو، حوالہ چاہیے ہو، اور دیکھنا ہو کہ ان ائمہ نے یا ان علماء نے کس جگہ پہ کیا اس چیز کو بیان کیا، تو حوالے کو آپ دیکھیے گا۔ امام غزالی کے بارے میں اگر پڑھنا چاہیں تو ان کی کتاب ہے جواہر القرآن، مکتبہ الجندی سے جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے مصر سے۔ یہ اس میں انہوں نے اس بات کو جو ہے نا ایک الگ سے جو ہے نا تشکیل کے ساتھ بیان کی ہے۔ اسی طرح امام رازی ہے، ان کی تفسیر کبیر ہے، انہوں نے بھی اس لحاظ سے بات کی ہے۔ امام زرکشی اور امام سیوطی ہے، ان کی اتجاہات التفسیر فی القرآن الرابع عشرہ، اس میں انہوں نے اس بارے میں تھوڑی تائید بیان کی ہے کہ قرآن اور جدید علوم جو ہے ان کو کافی حد تک آپس میں جو ہے جدید علوم جو ہیں وہ اسی کے قرآن سے ماخوذ ہیں، وہیں سے لیے گئے ہیں، اس لحاظ سے انہوں نے اس کی تائید کی ہے۔ اور جو معارضین ہیں جنہوں نے اعتراض کیا ہے اس بارے میں کہ قرآن ڈز ناٹ کمپیئر اینی، مطلب علوم، کسی بھی علوم کے ساتھ، کسی بھی علم کے ساتھ،
اور کسی دنیاوی چیز کے ساتھ اس کو کمپیئر نہیں کرنا چاہیے۔ ان میں معارضین میں جو ہیں وہ امام شاطبی متوفہ 790 ہجری، امام ابو حیان اندلسی متوفہ 745 ہجری، ان کا نام آتا ہے۔ امام شاطبی جو ہیں الاعتصام ان کا ایک جو ہے وہ رسالہ ہے غالباً، اس میں انہوں نے اس بارے میں تھوڑا سا ڈسکشن کیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح امام ابو حیان اندلسی کے بارے میں البحر المحیط 341 نمبر پیج پہ انہوں نے اس بارے میں کافی حد تک جو ہے نا مواد مہیا کیا ہے۔ تو یہ ہیں سائنس اور تفسیر قرآن کے مؤیدین جو آپ کے سامنے بیان کر دیے، جس میں امام جو غزالی ہیں وہ سب سے ابو ہیں، جو معارضین ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے ڈسکرائب کر دیے۔ اب معتدل رائے کیا ہو سکتی ہے، اس میں اعتدال والی رائے کیا ہو سکتی ہے جو ہے نا کافی حد تک ٹھیک ہو؟ تو معتدل رائے یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن میں دو چیزوں کو جو ہے نا الگ الگ رکھیں۔ ایک ہے سائنسی اعجاز، ایک ہے سائنسی تفسیر۔ سائنسی اعجاز کیا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سائنس کے بہت سے حقائق بیان کیے ہیں۔ نجوم کو اللہ تعالیٰ نے، ستاروں کو ڈسکرائب کیا، اللہ نے آسمان کو بیان کیا ہے، اللہ نے زمین کی بہت ساری کوالٹیز بتائی ہیں، اللہ نے جو ہے نا چاند سورج ان کا چلنا پھرنا اور یہ چیزوں کا بہت ساری چیزوں کو اللہ نے بیان کیا۔ یہ سائنسی اعجاز، ٹھیک ہے، سائنسی اعجاز ہیں، سائنسی معجزے ہیں۔ یہ سائنسی اعجاز ایک طرف، اس پہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ایک طرف ہے سائنسی تفسیر، کہ کسی کا یہ کہنا کہ قرآن مجید کی فلاں آیت جو ہے وہ اس بات کی مدلول ہے، ٹھیک ہے، وہ صرف وہ نص قرآنی جو ہے وہ صرف اس بات پہ دلالت کرتی ہے، یا اس کی تفسیر ہی یہ ہے۔ اس طرح اس کو کمپیئر کرنا کسی سائنس کی ایجاد یا سائنسی کوئی بھی چیز مہیا ہوئی ہے یا سائنس کو بیان کی ہے یا کوئی بھی سائنسی جو بات بیان ہوئی ہے اس کے ساتھ اس کو کمپیئر کرنا، کہنا کہ یہی قرآن کی تفسیر ہے اس آیت کی۔ سو یہ چیز ایک ہے سائنسی تفسیر، ایک ہے سائنسی اعجاز۔ ان دونوں کو تھوڑا سا جو ڈفرینشیٹ کرنا جو ہے یہ معتدل رائے ہو سکتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں تھوڑے سے سائنسی تفسیر کی شروط کے لیے کہ ہم آگے یہ سیشن سٹارٹ کرنے لگے ہیں اور کچھ نہ کچھ ان آیات کو ڈسکرائب کیا جائے گا، ان آیات کو بیان کیا جائے گا جن میں سائنس کے بارے میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا کچھ بیان کیا ہے، سائنس نے اس بارے میں بیان نہیں کیا۔ ہم یہ اس طرح کا رکھیں گے۔ سائنس کی کچھ شروط کو ہم دیکھنا چاہیں گے کہ کون کون سی شروط ہیں جن کو ہم ملحوظ خاطر رکھ کر، جو ائمہ نے، علماء نے مرتب کی ہیں، ترتیب دی ہیں اور کافی حد تک وہ بہت ہی زبردست ہیں اور ایک خاص موٹو اور ایک خاص چیز کو ملحوظ خاطر رکھ کے کیا گیا ہے، وہ آگے ہو کے بیان کرتے ہیں۔ آگے سائنسی شروط جو انہوں نے بیان کی ان کو ذرا ملحوظ خاطر رکھیے گا۔ سب سے پہلی شرط انہوں نے جو بیان کی ہے، انہوں نے کہا کہ آپ یہ ذہن میں ضرور رکھیے گا سائنسی تفسیر کرنے کے دوران کہ قرآن جو ہے وہ کوئی سائنسی بک نہیں ہے۔ قرآن کا مقصد سائنس کو بیان کرنا نہیں ہے۔ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ اس کو اپنے ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ جیسے قرآن از اے ناٹ بک آف سائنس، قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، بٹ اے بک آف سائنس، لیکن علامات کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں نشانیاں رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سی نشانیاں دکھانی ہیں۔ تو آپ کے ذہن میں یہ چیز لازمی ہونی چاہیے کہ قرآن جو ہے اس کا مقصد جو ہے وہ سائنس نہیں ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد اور ہے، وہ اللہ کی توحید ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ دوسری جگہوں پہ اللہ نے بیان کیا ہوا ہے، وہ کبھی موقع ملا تو وہ مقصد قرآن پہ بھی بات ہوگی، لیکن یہاں پہ اس بات کو ملحوظ رکھنا ہے کہ قرآن از اے ناٹ بک آف سائنس بٹ اے بک آف سائنس۔ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، علامات کی کتاب ضرور ہے، اور یہ جس مقصد کے تحت نازل ہوئی ہے اس مقصد کو اپنا ذہن میں رکھنا وہ بہت ضروری اور لازم ہے۔ دوسری شرط اس میں یہ ہونی چاہیے ہماری کہ قرآن کا بیان جو ہے وہ اٹل ہے، ناقابل تغیر و تبدل ہے۔ قرآن کا بیان پورا مکمل ہے، کمپلیٹ ہے، اٹل ہے، یہ چینج نہیں ہو سکتا، ناٹ چینجیبل۔ لیکن سائنس نے جو نظریہ پیش کیا یا سائنس نے کوئی بھی تحقیق پیش کی ہے، اٹ از امپاسبل کہ یہ چینج ہو جائے، یہ ممکن ہے کہ یہ چینج ہو جائے، یہ ممکن ہے تغیر ہو جائے، اس میں تبدل ہو جائے، ایک اور نظریہ ہے وہ کہے یہ نظریہ غلط ہے، رانگ ہے۔ تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن کی بات اٹل ہے کیونکہ اللہ کی بات ہے اور اللہ کی بات اس میں کوئی شک ہو سکتا نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ ھدی للمتقین، متقین کے لیے جو ہے وہ ہدایت ہے۔ یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط، تیسرا جو ملحوظ خاطر ہم نے چیز رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے اگر موجودہ علوم کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تطابق پایا جاتا ہے قرآن مجید کی کسی آیت کا، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ
یہ جو علم ہے یہ قرآن مجید اس کا جو ہے وہ قرآن مجید میں مدلول ہے. ایسے کہیں گے کہ قرآن مجید نے صرف اسی بات کو ڈسکرائب کیا ہے یا اس بات پہ اشارہ ہے قرآن مجید, نہیں, ہم کہیں گے قرآن مجید سے اس بات کا استنباط ہوتا ہے. ہم یہ کہیں گے کہ قرآن مجید سے اس بات کی تائید ملتی ہے. یہ نہیں کہیں گے کہ قرآن جو ہے وہ کیا نام ہے اس بات کو جو ہے قرآن تائید کرتا ہے اس بات کی. ہم کہیں گے قرآن سے اس بات کی تائید ہوتی ہے. مطلب یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ یہاں پہ یہ رکھنے کا ہے کہ قرآن کی تائید ہوتی ہے, بلکہ یوں کہا جائے گا کہ اس کی طرف قرآن سے اشارہ ملتا ہے یا قرآنی استنباط سے اس کی تائید ہوتی ہے. کوئی بھی سائنسی ایجاد ہے اس بارے میں یہ کہیں گے. چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ یہ رکھنا ہے کہ اگر موجودہ علم کوئی اس پہ تطابق نہیں پایا جاتا, آپس میں جو ہے وہ اختلاف آ جاتا ہے, وہ کہتے ہیں جی ایسا ہے, قرآن کہتا نہیں ایسا ہے, تو اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے قرآن کے بیان کو غلط یا دور دراز کی تعویل میں نہیں لے کے جانا کہ اس طرح نہیں, اس طرح کر لیں, اس طرح نہیں, اس طرح ہو جائے گا, ایسا نہیں کرنا, بلکہ ہم نے کہنا ہے قرآن کی بات اٹل ہے. ہماری جو سائنسی تحقیق ہے میں بھی کیا بلکہ وہ غلط ہو گیا اگر قرآن کے خلاف آ گئی ہے. تو اس بات کو ہم نے یہ اصول کو ذہن میں رکھنا ہے. پانچواں جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی جدید سائنسی نظریے کو قرآن کا عین مدلول نہیں کہنا کہ یہ جی یہ آیت جو ہے عین اس چیز کے اوپر دلالت کرتی ہے, اس چیز کو آپ نے نہیں کہنا. چھٹی بات وہ میں یہاں سے بیان کرنا چاہوں گا. چھٹی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کی کسی حقیقت کو قرآن مجید نے کسی حقیقت کو بیان کیا ہے اور وہ حقیقت جو ہے وہ سلف سے تفسیر ثابت شدہ ہے اور اس کے بارے میں جو ہے جدید جو سائنس ہے وہ معلومات پرووائڈ کرتی ہے, تو پھر اس بات کو آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ معلومات کو تفسیر قرآن میں پیش کرنا پھر مستحسن ہوگا. مثال کے طور پر قرآن مجید کی ایک آیت ہے, آیت مبارکہ ہے قرآن مجید کی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, ٹھیک ہے, اے اللہ کے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے متعلق. قل آپ ان کو کہہ دیجئے ہوا اذن وہ گندگی ہے, فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ, آپ اپنی عورتوں کے اس وقت قریب نہ ہو جب وہ حیض کی حالت میں ہوں. یہ اللہ نے قرآن مجید میں ڈسکرائب کیا. اب اگر کوئی ڈاکٹر اس بات کو جو اللہ نے قرآن میں قل ہوا اذن, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں معلومات پرووائڈ کرے کہ بھئی اس میں یہ جو ہے ایفیکٹ ہو سکتے ہیں, تو پھر وہ مستحسن ہے. آپ سمجھتے ہیں, پھر وہ ضروری ہے, ایسا مطلب مستحسن ہے, اس کے پروٹیکٹ کر رہے ہیں, قرآن مجید کو اور مبرہن کر رہے ہیں. اس لحاظ سے ہم قرآن کی سائنسی تفسیر جو ہے وہ بالکل لازمی کریں گے, ضروری کریں گے. اچھا, اب ایک اور بات یہاں پہ یہ ہے کہ مولانا عبد المالک کاندھوی کا جو ہے اس بارے میں تبصرہ بہت ہی زبردست ہے, وہ بھی کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے ایک الگ لیکچر میں بیان کیا جائے گا. اسی طرح مولانا تقی عثمانی صاحب بہت ہی زبردست انہوں نے ایک جامع تبصرہ کیا ہے اسی حوالے سے, اور وہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو علوم القرآن ان کی کتاب ہے تقی عثمانی صاحب کی, اس کے صفحہ نمبر 372 سے لے کر 376 تک انہوں نے اس کا تبصرہ کیا اور بہت ہی جامع تبصرہ کیا. انشاءاللہ موقع ملا تو کوشش کریں گے کہ اگلے لیکچر میں ان کا لفظ بلفظ جو ہے وہ تبصرہ آپ کے سامنے رکھا جائے, بہت ہی زبردست تبصرہ ہے. اور اس کے علاوہ یہ سیشن جو ہے ان کا انشاءاللہ آغاز اسی طریقے سے کریں گے اور چند آیات کو آپ کے سامنے ڈسکرائب کیا جائے گا. تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے دل جو ہے اور پیوست ہوں گے اس بارے میں, اور جو ہے نا معلومات قرآن مجید پہ اور تدبر اور تفکر, افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها کے تحت جو ہے, اور ہم اس بارے میں غور و فکر کریں گے. قرآن مجید میں تو بہت سی معلومات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں پر قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے اور اپنے دلوں کو ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس سے لبریز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.